اوتھل اور لسبیلا کے عوام کے لیے صحت کے شعبے میں بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ اب صحت کارڈ کے ذریعے شہریوں کو اپنے ہی علاقے میں معیاری علاج کی سہولت میسر آ سکے گی۔ ماضی میں معمولی اور پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے لوگوں کو کراچی جانا پڑتا تھا۔ طویل سفر کی وجہ سے مریضوں کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہوتے تھے۔ مقامی سطح پر طبی سہولیات کی فراہمی سے غریب خاندانوں کو بڑی راحت ملے گی۔ یہ اقدام عوامی خدمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ امید ہے کہ یہ فلاحی سلسلہ مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کے 5ویں روز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ مہر اللہ بادینی کی زیر صدارت ایوننگ ریویو اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نیشنل EOC، محکمہ صحت، عالمی ادارہ صحت، یونیسیف، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں گھر گھر بچوں تک رسائی، OPV اور FIPV ویکسین کی کاوریج، رفوزل کیسز، مس شدہ بچوں اور فیلڈ مانیٹرنگ رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی نے ہدایت کی کہ مہم کے آخری مرحلے میں کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے رفوزل کیسز کے مؤثر حل، مس شدہ بچوں تک فوری رسائی اور ٹیموں کی سخت نگرانی یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ادارے مربوط انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر قلات منیر احمد درانی نے ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ MS ڈاکٹر نصر اللہ لانگو نے انہیں مختلف شعبوں کا معائنہ کروایا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹروں اور دیگر سٹاف کی حاضری خود چیک کی۔ انہوں نے دور دراز سے آئے مریضوں سے ملاقات کر کے علاج اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ منیر احمد درانی نے موقع پر ہی مریضوں کے ساتھ مالی معاونت بھی کی۔ انہوں نے ایمرجنسی، ICU، OPD اور لیبارٹری سمیت تمام وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کے لیے عوام کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے عملے کو فرائض میں کوتاہی پر سخت کارروائی کی انتباہ جاری کیا۔ نوشکی میں پاک ایران قومی شاہراہ پر واقع ساسولی ٹاؤن کے باشندے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقے میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو تعلیم کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غریب طلبہ کو پڑھائی کے لیے روزانہ 4 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ اس طویل سفر سے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور غریب خاندانوں پر مالی بوجھ بڑھتا ہے۔ ساسولی ٹاؤن میں 2 سال قبل پرائمری اسکول کی عمارت کا کام شروع کیا گیا تھا۔ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اسکول کی یہ عمارت آج تک ادھوری پڑی ہے۔ علاقے کے مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمارت کا کام فوری مکمل کیا جائے۔ اسکول کو فعال بنا کر غریب بچوں کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ کولو میونسپل کمیٹی کے نومنتخب چیئرمین ایڈوکیٹ علی شیر زرکون نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر حفیظ اللہ مری نے ان سے یہ اہم حلف لیا۔ اس پروقار تقریب میں سرکاری افسران، معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نومنتخب چیئرمین نے تقریب سے خطاب میں عوامی خدمت اور شفافیت کا پختہ عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے شہر میں صفائی، نکاسی آب اور سڑکوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ شہریوں نے اس نئی شروعات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔ میئر تربت بلخ شیر قاضی نے ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے۔ انہوں نے ہسپتال میں مریضوں کے مسائل اور طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر شعیب ناصر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ میئر نے اپنے فنڈ سے تعمیر ہونے والے جدید سایہ دار چبوترے کا معائنہ کیا۔ MS ڈاکٹر عبد الوحید بلیدی نے میئر کو ہسپتال کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی۔ شدید گرمی میں اس نئے منصوبے سے تیمارداروں کو آرام کی بہترین سہولت ملے گی۔ میئر بلخ شیر قاضی نے غریب عوام کو دہلیز پر معیاری صحت فراہم کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ تحصیل گیشکور میں گرلز مڈل ہائی اسکول کی زیر تعمیر عمارت کا منصوبہ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہے۔ اس سست روی کے باعث سینکڑوں طالبات محفوظ اور معیاری تعلیمی ماحول سے محروم ہیں۔ طالبات اور اساتذہ شدید مشکلات میں پڑھنے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگوں نے حکومت سے اس منصوبے کو فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور محکمہ تعلیم اس اہم مسئلے پر فوری توجہ دے۔ آواران کی بیٹیوں کو ان کا بنیادی آئینی حق دیا جائے۔ تعلیمی انفراسٹرکچر کی یہ بدحالی فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔